سدد نظیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ کے اذہان عالیہ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے سارے دار اللہم۔ ہم میں سے ہر انسان مقروض ہے امام حسین علیہ السلام کے احسانات کا۔ محسن انسانیت کا نام ہے حسین ابن علی۔ صدیاں بیت گئیں، کل بھی کربلا زندہ باد تھی، آج بھی کربلا زندہ باد ہے۔ ہماری سانسیں بھی مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ جن صاحبان کا ایمان ہے کہ جن کی سانسیں مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی، وہ اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے امام حسین کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات بصدق امام حسین علیہ السلام، بانی عشرہ محرم الحرام، مقدم السادات، باوسیعت آدمی قبلہ کا یہ صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات بانی مجلس میرے بھائی کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بصدق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بصدق شہزادہ امیر کا میرے بھائی سید ایزن عباس، سید ابو ذر کاظمی کو خالق لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ جتنے عزادار مومنین و مومنات اس مقدس ترین فرش عزا پہ تشریف لائے ہو، خالق کائنات ایک ایک مومن کی نیک اور جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہیے۔ خالق کائنات کو واسطہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے خالی جھولے کا، جو بے اولاد ہیں خالق ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں خالق کائنات کو واسطہ امام سجاد علیہ السلام کی تکالیف کا، خالق کائنات ان مومنین کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ جو خالق کائنات بے گناہ اسیر مومنین ہیں آپ کو واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے گناہ اسیری کا، خالق ان مومنین کو رہائی نصیب فرمائے۔ بڑی اہم دعا منگوانے لگا ہوں کہ خالق نجف سامرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی خیر فرمائیے۔ جب تک کسی عزادار کو موت نہ آئے، جب تک بہن اور بھائی کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو، خالق ہم گناہگار ہیں، ہدیہ عشق بحضور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ قبول فرمائیے۔ ہر عزادار کے دل میں روحانیت نصیب فرمائیے۔ ہر عزادار کو امام حسین علیہ السلام کا سچا عزادار بنائیے۔ الوداعی دعا کے خالق کائنات جملہ مرحوم جعفریہ کے درجات بلند فرمائیے، خصوصاً بابا اجمل حسین کاظمی علی اللہ مقامہ، بابا محسن نقوی شہید، جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ۔ خالق کائنات تمام مومنین کو بزم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائیے۔ بڑا پرتشدد دور ہے، خالق کائنات امام ظہور فرمائیے اور ہمیں اس قابل بنائیے کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ۔ چشم بدور بڑا روحانی تذکرہ، بڑا الہامی تذکرہ،
بڑے جید عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے 2 محرم الحرام کی عظیم مجلس، ایک ایک عزادار کے لیے بڑی دعائیں۔ خالق کائنات ایک ایک عزادار کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ بھائی خضر عباس مولا آپ کو جزا دے، حسن جیتے رہو۔ بھائی عظیم مولا آپ کی رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی ابو ذر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا جملہ غیور عباس نقوی آج کی عظیم الشان مجلس سے عرض کرنے لگا ہے۔ بڑے جید عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، وہ جملہ جو دلوں میں اتر جائے۔ آج 2 محرم ہے اور آج ورود کربلا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے۔ پہلا جملہ آج کی مجلس میں وہ میں پڑھنے لگا ہوں، بے ساختہ دلوں سے علی علی کی صدا پھوٹے گی۔ یہ سید کا وعدہ ہے، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو عزت امام حسین کی قسم اس سے بڑا فضائل کا جملہ آج کا ہے ہی نہیں کہ جو چاند جنگل کو 4 چاند لگا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی عظیم آپ جیتے رہیں۔ بھائی خضر شاہ جی، اچھا بعض بندوں کی توجہ تھی، چند بندوں کی توجہ نہیں تھی، لیکن لفظ میں نے بڑا آسان کہا کیونکہ فضائل میں نے کم پڑھنا ہے۔ آج چند جملے آپ کو سناتا ہوں کہ جو چاند جنگل کو 4 چاند لگا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جو بادشاہ، جو شہنشاہ بوڑھی شریعت کو علی اکبر کا خون دے کے جوان کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حق ہے، یہ حق۔ دیکھیے لفظوں کو تراشی۔ مولا آپ کو جزا دے، جس بادشاہ نے بوڑھی شریعت کو علی اکبر کا خون دے کے جوان کر دیا، اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ یقین جانیے آج ہے 2 محرم، 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ لین نے کہا بیعت کر۔ امام حسین نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا میں محمد کا بیٹا ہوں، میں نے بطول کا دودھ پیا ہے، میری رگوں میں علی کا خون ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ بولو یہ جملہ استاد محترم کا ہے، مجھے یاد آ گیا جب امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لین نے کہا حسین کیا تو جانتا ہے لشکر میرے پاس، فوجیں میرے پاس، نیزے میرے پاس، تلواریں میرے پاس، تیر میرے پاس، قلم فروش میرے پاس، زمانے میرے پاس، خزانے میرے پاس، مملکت میرے پاس۔ توجہ ہے کہ غزادار کی؟ سب کچھ میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس، بے ضمیر مورخ میرے پاس، پیسہ میرے پاس، سب کچھ میرے پاس ہے۔ جب یزید گنواتے چپ ہوا، ادھر زہرا کے غیور بیٹے کے لبوں پہ تبسم کی کہکشاں نمودار ہوئی، مسکرا کے علی بیٹے نے کہا یزید سب کچھ تیرے پاس ہے، شرم تو پھر بھی نہیں آتی، مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے جید عزادار۔ دیکھیے جو ہم نے خراج پیش کرنا ہے امام حسین کو، جو ان راتوں میں بھی تذکرہ نہ سنے وہ مقدر کا گلا کرے۔ دیکھیے یہ قبر حسین ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری محرم ہو، آپ کی زندگی کا آخری محرم ہو، امام حسین کو خراج پیش کرنے کے لیے مودت میں ڈوب کے بیٹھیے، مودت اڑ کے بیٹھیے۔ امام حسین نے کہا لئن شرم تو پھر بھی نہیں آتی، مانگ تو پھر بھی مجھ حسین سے رہے ہو۔ لئن نے کہا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ،
امام حسین نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مدینے کی عزت مجھ حسین کی وجہ سے ہے یا مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں زہرا کا بیٹا ہوں، میری وجہ سے مدینے کی عزت ہے، میری وجہ سے مدینے کی عزت ہے۔ عزت امام حسین کی قسم مسکرا کے امام حسین نے کہا نہیں سن، میں جسے چھوڑ دوں گا وہ مدینہ منورہ کہلائے گا، جسے میں حسین بسا لوں گا وہ عرش معلیٰ بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میری وجہ سے مدینے کی عزت ہے، سبحان اللہ، میری وجہ سے مدینے کی عزت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے جید عزادار حسین مکہ میں آئے، احرام توڑے، طرف کربلا روانہ ہوئے۔ مکے کی آواز مولا میری روح ہے آپ میں، میری روح آپ میں ہے، نقطہ وحدت کا نام ہے حسین ابن علی، مرکز اتحاد کا نام ہے حسین ابن علی۔ کعبے نے کہا مولا ایک وعدہ میں کرتا ہوں آپ سے، آپ کو مسلمانوں نے حج نہیں کرنے دیا، میری روح ہے آپ میں، آپ ہیں کل ایمان کے ایمان بیٹے، آپ جا رہے ہیں کربلا، لیکن میں کعبہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں مسلمان میرا حج کرنے آئیں گے، میں محرم میں حسین کربلا تیرا حج کرنے آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتے رہو۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا کہا کعبہ نے؟ حسین میں تیرا حج کرنے آؤں گا۔ امام حسین کی قسم جب لین نے بیعت مانگی نا، 4 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ اس وقت امام حسین نے کہا تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری جرت ہی کیا ہے، تیری بساط ہی کیا ہے، تیری طاقت ہی کیا ہے، تیری ویلیو ہی کیا ہے، تو مجھ سے بیعت مانگے گا؟ امام حسین فرماتے ہیں تو شر پسند، شورش شیطان کی طرح۔ امام حسین نے جو لائن کو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ امام حسین فرماتے تو شر پسند، شورش شیطان کی طرح، تیری اوقات ہی کیا ہے، کلیجہ چبانے والی ماں کے بیٹے۔ سبحان اللہ، میں نے جملہ کہا ہے، او کلیجہ چبانے والی ماں کے بیٹے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ امام حسین نے کہا تو شر پسند، شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ سوچیو، مولا آپ کو جواب دے۔ سبحان اللہ، دیکھیے مودت میں ڈوب کے بیٹھی۔ رات میں یہاں پہ مجلس پڑھی بھائی خضر، جاتے جاتے 4 لائنیں مولا نے عطا فرمائی، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو دل ہے نا، دل جہاں حسین رہتا ہے، عشق فقط حسین سے، انسان ہے، تقاضۂ بشریت ہے، خیال آ بھی جاتے ہیں۔ گامی شاہ والو ایک نیا خیال آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بھئی ابو ذر صاحب، عظیم بھائی، یہاں پہ حسین رہتا، عشق ہے ہر عزادار، فقط حسین ابن علی سے، حسین کے علاوہ کسی سے عشق ہی نہیں۔ 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں، دل چاہے ہر عزادار کے لب کی بات کرنے لگا کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے۔ یہاں سے نعرے کی سلامی نجات تک جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، عقیدت کی ترجمانی کرنے لگا ہوں کہ جو چین ہے خدا کا وہی چین رہتا ہے، علی کی روح نبی کا نور عین رہتا ہے، اگر آنا میرے دل میں تو آنا باوضو، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتا۔ سبحان اللہ، اچھیو مولا آپ کو جزا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کو سارے مٹ گئے۔ کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین، امی دور آیا، عباسی دور آیا، عزت
حضرت امام حسین کی قسم کئی بار کربلا کو مسمار کیا گیا. کربلا آج بھی زندہ ہے. کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا محشر تلک زندہ رہے گی. لین مر گئے، کربلا زندہ ہے. 4 لائنیں اگر سمجھ میں آ گئی حق ادا ہو جائے گا. میں کربلا کی تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں. تیر خنجر ہونے سے توجہ فرمائیے، ایک ایک عدد سے آپ کو حسین کی عزت کا واسطہ تفسیر بیان کرنے لگا. تیر خنجر ہونے سے رسوا ہوئے غیور، مصطفیٰ و مرتضیٰ کا چین زندہ ہے. باقی ہے لا الہ، بڑی دلیل یہی ہے، مر گئے ہیں سب یزید پر، حسین زندہ. سبحان اللہ. مولا آپ کو جزا دے، آپ جیو، مولا آپ جیتے رہو میرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. کہاں ہے مدینہ، کہاں کربلا ہے، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا ہے. شاباش ہے کر کے رونے والا، غریبوں کو ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بین کر کے روتی ہے. 2 محرم ہے، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں ہیں. رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، لفظ. کس طرح صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. شاباش میرا بزرگ، آپ کے بچے کی زندگی دراز فرمائے. میرے بھائیوں نے حکم دیا کہ آج تفصیل سے مسائل پڑھنا ہے، کیونکہ جو غم کے ایام 10 محرم قریب آتی جائے گی، 4 سے شبیہات کا سلسلہ ہے. آج میرا دل ہے وہ غربت بھرے جملے آپ کو سناؤں کہ آپ کے رونے کی آواز علی کی بیٹی کے کانوں تک جانی چاہیے. دربار میں گیا حسین. کون سا دربار؟ وہ دربار جہاں سے ماں خالی لوٹائی گئی تھی. تیاری کرتا، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے. ہر عزادار رو رہا ہے، کوشش کرنا ایک آنسو ہر آنکھ سے ضرور آنا چاہیے. مولا آپ کا ماتم قبول کرے. قبلہ حسین واپس آئے، بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا، رو کے بی بی زینب کی آواز، ولید نے کیا کہا ہے؟ رو کے بی بی نے کہا حسین بھائی ولید نے بیعت مانگی ہے. رو کے بی بی زینب نے کہا حسین بیعت نہیں کرنی. آپ جملہ سنو گے، جب بہن نے کہا نا بیعت نہیں کرنی، رو کے حسین نے کہا عزتوں والی بہن علی اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل سہنا پڑے گا. آئے ہے میں نے جملہ کہا ہے غربت کا. مولا آپ کا ماتم قبول کرے. بی بی کی آواز حسین بیعت نہیں کرنی، برچھی کا پھل سہ لوں گی. رو کے حسین کی آواز زینب بہن قاسم کے ٹکڑے چننے پڑیں گے. بی بی کہتی ہے میں حاضر. رو کے حسین کی آواز اون محمد قربان کرنے پڑیں گے. حسین بھائی میں حاضر. آپ جملہ سنو گے، رو کے حسین کی آواز زینب بہن عباس کے بازو دینے پڑیں گے.
پتھر ہو وہ آگ جو غربت پہ نہ روئے، اس سے بڑا مسائل کیا پڑھو مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ تیرے کرلاہٹ کی آواز کربلا علی کی بیٹی کے کانوں تک جانی چاہیے، بی بی کو پتہ چلے کہ جو عزادار گاہ میں شاہ میں رو رہے ہیں، کاش کربلا میں ہوتے میرے سر سے چادر نہ اترتی۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ شاباش و ماتم کرنے والا۔ اگلا جملہ حسین نے ایسا کہا، کربلا، شام، بلکہ پورا جہان، مدینہ، مکہ، عرش اولا زلزلہ آیا۔ اس وقت حسین کی آواز زینب بہن پرچی بھی سہ لے گی، قاسم کے ٹکڑے بھی سہ لے گی، بیٹوں کے لاشیں بھی سہ لے گی، عباس کے بازو بھی سہ لے گی۔ بہن ایک کام آ پڑا ہے، کام بڑا مشکل ہے، وہ سہ لو گی۔ رو کے بی بی کی آواز حسین کون سا کام ہے؟ رو کے حسین نے کہا زینب بہن 70 قدم پہ قرآن سر پہ اٹھاؤ گی، 4 سال کی سکینہ قاتل کی منتیں کرے گی، خنجر میں خنجر کے نیچے میرا سر ہوگا۔ شاباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، تسلی سے 2 جملے سنتا، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ بشیر شاہی یہ جملہ اللہ درجات بلند فرمائے، وہ محسن افری شہید کے وہ پڑھا کرتے تھے، لمبے عرصے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، کبھی میں نے نہیں پڑھا۔ رو کے امام حسین کی آواز ہے، عزت والی بہن، خنجر کے نیچے میرا سر ہوگا، 70 قدم پہ تو چپ کر کے دیکھتی رہے گی، میری 4 سال کی بیٹی قاتل کی منتیں کر رہی ہوگی، زینب سہلو گی۔ رو کے بی بی کی آواز حسین سہلوں گی۔ اگلا جملہ سنو گے، اگلا جو لفظ حسین نے کہا، اللہ کے عرش پہ زلزلہ آیا۔ رو کے حسین کی آواز بہن، سر دینا آسان، بازو کٹوانا آسان، پرچی سہ جانا آسان، ٹکڑے چننا آسان، آخری کام بڑا مشکل ہے۔ رو کے بی بی کی آواز حسین کون سا کام ہے؟ اس وقت حسین کی آواز زینب سر کی چادر دینی پڑے گی۔ اب تو ماتم کر، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ ہائے کر، ہائے زینب، ہائے بی بی، مولا آپ کی عرش قبول فرما۔ بی بی کے دن چادر حاضر، میرے اللہ کا دین بچ جائے، میرے اللہ کا دین بچ جائے۔ عباس کو بلایا، عباس میرے قریب آ۔ عباس قریب آیا، عباس کاغذ قلم اٹھا، عباس سب سے پہلے میری بہنوں کے نام لے، غازی کی علم کی قسم آقا مہدی مازندرانی نے لکھا کہ عباس نے کاغذ قلم اٹھائی، نفیس جملے ہیں رونے کے لیے۔ حسین کی آواز عباس پہلا لفظ لے، زینب بنت علی اسیرہ شام۔ آئے کرو جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہو، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ تڑپ گیا عباس، روکے کا مولا میں بھی زندہ رہوں، علی کی بیٹی بھی قید ہو جائے۔ رو کے حسین کی آواز ہی عباس تو مارا جائے گا۔ عباس جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تیرا ماتم، یہ روحانیت ہے بھائی، کیا قبولیت ہے، مولا آپ کے عرش قبول فرمائے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، اتنا غیرت مند عباس اپنا بائیں ہاتھ آنکھوں میں رکھا، دائیں ہاتھ سے لکھا زینب، سے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا۔ جب حسین نے دیکھا، رو کے حسین نے کہا شاباش عباس، جیسے جیسے تو نے لکھا ہے ویسے ویسے زینب سفر کرے گی، کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے بازار۔ ماتم کر، ماتم کر، ماتم کر، سینے پہ ہاتھ مار۔ آئے علی کی بیٹی، شاباش، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ سید روحانیت ایک مجلس کی، مولا آپ کی عرش قبول فرما۔ آخری عزادار تک ہر عزادار رو رہا ہے۔ سید میں جملے پڑھ رہا ہوں، 28 رجب، 28 روکا تسلی سے، جیسے بزرگ پڑھتے تھے ویسے پڑھ، 28 رجب 7 ہجری، زہرا کی حویلی کا 40 دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ 40 گھروں کی چابیاں
6 سال کی بیمار سغرا کے ہاتھوں پہ آئی، تیری بھی بیٹیاں ہوگی۔ عزادارو عزت حسین کی قسم، بی بی رباب کی جھولی میں بیٹھی ہوئی ہے سغرا، ہر بی بی آتی ہے، چابی رکھتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ اس وقت رو کے بی بی سغرا کہتی اماں رباب سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اصغر مجھ سے پیار زیادہ کرتا ہے، اصغر مجھے دے کے جانا، ورنہ اکبر کے بغیر تو ویسے میں مر جاؤں گی، اصغر کے ساتھ میرا وقت گزر۔ جزاک اللہ اجر کی پہنے جو تیاری سن رہے ہو، مولا آپ کا ماتم قبول کر، عزت حسین کی قسم۔ بھائی جان مولا عباس نے، یہ غازی کا علم ہے، مولا عباس نے پوچھا مولا حسین سے، آقا ایک بات کا جواب دیجئے، تو اتنا روئے گا جتنا میری بیوی کو منظور ہوگا، ایک بات کا جواب دیجئے، سب بیویوں کے نام لکھوا رہے ہیں، سغرا کا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ روتے روتے حسین کی داڑھی اشکوں سے بھیگ گئی، کائنات کے مظلوم نے رو کے کہا عباس میری ساری بیٹیوں کی شکل ملتی ہے بابا علی سے، میری بیٹی سغرا کی شکل ملتی ہے ماں زہرا سے، عباس میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی شکل والی بیٹی کبھی شرابی کے دربار جائے، کبھی جزاک اللہ ماتم کرو، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ بڑی روحانیت ہے، جیتے رہو میرا بھائی، جیتے رہو میرا بھائی، مولا آپ کے عشق قبول فرما۔ ہر عزادار رو رہا ہے، او میری ماں بہنوں، جملہ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، قبلہ 7 بیویوں نے چابی دی، آخر میں آئی بی بی زینب عالیہ، چابی ہاتھوں پہ رکھی، بھتیجی کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، رو کے کا سغرا حسین تو واحد امانت دار بیٹی ہے مدینے میں، تجھے دے رہی ہے گھروں کی چابیاں، سغرا چابیاں سنبھال کے رکھنا۔ رو کے بی بی سغرا نے کہا پھوپھی اماں اکبر کے ہجر میں ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، التماس کرتی ہوں بیمار ہوں، 7 بیویوں کو بلا۔ اور رونے والے عزاداروں، بی بی زینب نے 7 بیویوں کو بلایا، کتنا 124 مستورات، بی بی زہرا کی حویلی، جی بیویوں نے حلقہ بنایا، درمیان میں ہے بی بی سغرا، کوئی بی بی پیشانی چومتی ہے، ہائے ہائے کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی بی بی رو کے دیا ہائے علی اکبر، کوئی بی بی رو کے دیا ہائے سغرا۔ اس وقت بی بی سغرا نے ایک جملہ کہا، مدینے میں زلزلہ آیا، رو کے بی بی سغرا نے کہا بیویوں میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے اکبر کے ہجر میں مجھے موت آ جائے، ایک وعدہ تم مجھ سے کرو، ایک وعدہ میں کرتی ہوں، اگر تمہارے واپس آنے تک سغرا مر گئی تو ساری چابیاں مزار محمد کے نیچے رکھی ہوں گی، کوئی یہ نہ کہے سغرا مر گئی گھروں کی چابیاں کہاں گئی ہیں۔ شاباش شاباش، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، ہر ماتمی رو رہا ہے، مولا آپ کے عشق تسلی سے تیاری سنتا۔ عبداللہ کہتا ہے صحابی رسول ہے عبداللہ، آدھی رات کا وقت تھا، میں مدینے سے باہر نکلا، شاہ جی عبداللہ کہتا ہے محمل سجے ہوئے تھے، 53 محمل ایسے تھے جن محملوں میں علی کی بیٹیوں کی عماریاں سجی ہوئی تھی، جب چلی تھی کتنی عزت سے بی بی چلی تھی۔ عبداللہ کہتا ہے 3 اونٹوں میں سامان خوردنوش، 12 اونٹوں پہ مشکیزیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے منظر دیکھا، 45 اونٹ ایسے کھڑے ہوئے تھے جن اونٹوں پہ قیمتی سامان لگا ہوا تھا۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بنی ہاشم میں ایک جوان کو بلایا، اس جوان کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، میں نے اس جوان سے کہا جوان ان 45 اونٹوں پر کیا لگا ہوا ہے؟ اس نوجوان نے منہ پہ ماتم کر کے کہا ہمارا ایک جوان ہے جس کا نام علی اکبر ہے، یہ اس کی شادی کا سامان ہے، کچھ اس کی ماں نے بنایا،
کچھ پھوپھیوں نے بنایا یہ اکبر کی شادی کا سامان ہے، وہ جو کہتے ہیں شام غریبہ کچھ نے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک شاباش. مولا آپ کا ماتم قبول کر، مولا آپ کے عشق قبول فرما. امام زمانہ میرا مولا عزاداروں کا پرسہ قبول کر. شاید بڑی تسلی سے تیاری کر، رونا ہوتا ہے نصیب کا. یہ کبر حسین ہے جو 2 نمبری کرے اس کا حشر شمر کے ساتھ ہو. وہ عزادار آدھی رات کا وقت حسین نے عباس کو بلایا. عباس میرے قریب، عباس عزت والی بہن کو لینے چلے. ماں زہرا کی حویلی المدد یا غازی عباس. اب مسائل پڑھ رہا. آدھی رات کا وقت بی بی زینب کے حجرے کے باہر حسین آیا. یا غریب کے لب سے نکلا السلام علیک ایھا الصابرات والمجاہدہ. اے میری صابرہ اور مجاہدہ بہن باہرہ. وہ دام شاہ کے غیور عزاداروں، آدھی رات کا وقت تھا. بی بی نے ایک قدم باہر رکھا. یا 32 سال کا عباس ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، ماں زہرا کی حویلی ہے. دوڑ کے عباس کہہ رہا ہے الحجاب الحجاب. وہ پردہ کا ماتم کر، پردہ کر جاؤ. وہ بی بی آ رہی ہے اور جس کی ماں کا جنازہ وہ آدھی رات کو اٹھا تھا، وہ زینب. جزاک اللہ شاباش شاباش. مولا آپ کا ماتم قبول کر. علی کی بیٹی کی تیاری پر ہو سید، پتھر نہ ہو جو علی کی بیٹی کے غم میں نہ روئے. مولا آپ کے عشق قبول فرما. پہلا قدم مجھے غازی کے علم کی قسم، یہاں سے آنسو آئیں گے، بھیک مانگ کے دے. پتھر ہو آپ جو علی کی بیٹی کو نہ روئے. پہلا قدم بی بی نے رکھا، پہلا قدم رکھا. حسین نے سورہ یاسین پڑھی، عباس نے سورہ مزمل پڑھی. دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا. دیکھنا میری جان، پیچھے موڑ کے 32 سال کا عباس مٹی پہ بیٹھ کے بی بی زینب کے قدموں کے نشان مٹا. آپ نے لب نہیں سمجھا. اس وقت حسین کی آوازی عباس کیا کر رہے ہو؟ روکے کا مولا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ بی بی کے قدموں کے نشانوں کو کوئی دیکھے. اب روتی آنکھوں سے کہہ دو مولا وہ مدینہ تھا، ماں کی حویلی تھی. ہائے شام غریبہ. حارث بن نوفل نے لو کے نیزہ سے چادر اتاری. یا بی بی کی آواز آئی او عباس او میں بیریدہ. شاباش شاباش شاباش. مولا آپ کا ماتم قبول کر. ہر عزادار رو رہا، ہر مرد شادی فکر کام رہا ہے. اگلا جملہ کیسے سنو گے سید؟ میں کیسے پڑھوں، کیسے سنو گے؟ آقا مہدی نے لکھا ماں زہرا کی حویلی. وہ میری ماں بہنوں 17 یا 18 قدم علی کی بیٹی چلی تھی. حسین کا ہاتھ چھوڑ دیا، اکبر کا ہاتھ چھوڑ دیا. بی بی مٹی پہ بیٹھ گئی. حسین کی آوازی زینب کیوں بیٹھ گئی ہو؟ رو کے بی بی کی آوازی حسین اور کتنا چلنا ہے؟ حسین میں تھک گئی ہوں. تو اب بھی ماتم نہیں کرے گا. اس وقت حسین کی چیخ نکلی آوازی زینب ابھی تھک گئی ہو اور تجھے 36 شہر اور 72 بازار 144 گلیاں اور زینب اور لو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کے عشق قبول فرما. مولا آپ کا ماتم قبول کر. ایک مصرع مجھے یاد آ گیا. میر انیس لکھتے ہیں، میر انیس بی بی کی عزت. میر انیس لکھتے ہیں جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردہ دار. سید یہ مصرع محفوظ کرنے کے قابل ہے. جس کی نالین کے نقش بھی ٹھہرے پردہ دار. ننگے سر وہی زینب پھرائی گئی بازار. ہائے 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 کرو جتنے عزادار ہو. مولا آپ کا ماتم قبول کرے. مولا آپ کے عشق قبول فرما. شاباش 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 بھائی. بڑی معجزات مجلس کی اپنے محمل کے قریب آئی. وہ جملہ
ہوا جائے گا. اپنے محمل کے قریب اکبر نے زانو بڑھایا. پھوپھی اماں سوار ہو. بی بی کے اکبر میں سوار نہیں ہوتی. قاسم نے زانو بڑھایا. پھوپھی اماں سوار ہو. بی بی کے حسن کے یتیم اللہ تیری زندگی دراز فرمائے میں سوار نہیں ہوتی. اونا محمد نے زانو بڑھایا. اماں سوار ہو. بی بی کے اونا محمد میں سوار کیوں نہیں سوار نہیں ہوتی. سب جوانان بنی ہاشم نے زانو بڑھایا. بی بی کے جب میں سوار نہیں ہوتی. حسین قریب رو کے حسین کی آوازی زینب سوار کیوں نہیں ہوتی. جو اب تک نہیں رویا سر اٹھائے. اس وقت علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین بھائی سب کچھ جانتی ہوں میں بھی شریکت الحسین ہوں. مجھے سوار وہ کرے جو پھر مدینے چھوڑ جائے. حسین کی آواز آئی آؤ میرا سجاد بیٹا آ پھوپھی کو سوار کر. اور تو پھوپھی کے ساتھ اور کبھی کوفہ کے بازار کبھی یزید. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کا ماتم قبول کرے بھائی. مولا ہو گئی بی بی سوار. ہو گئی بی بی سوار. اللہ کرے یہ فکرہ میں سمجھا کے پڑھ سکوں. آدھی رات کا وقت حسین کی آواز عباس محمل روانہ کر. آواز مولا سب آ گئے ہیں. 6 مہینے کا علی اصغر نہیں آیا. یا حسین المدد اس وقت حسین کی آواز کیوں نہیں آیا. آواز مولا سمرہ نے اٹھا لیا ہے. جو بھی جاتا ہے اصغر نہیں آتا. اور رونے والے آزادہ رو حسین خود اس حجرے میں آیا جہاں بہن کے ساتھ دیکھنا میری جان 6 مہینے کا بھائی لپٹا ہوا. اس وقت حسین کی آواز سمرہ اصغر مجھے دے او میری مومن. رو کے بی بی سمرہ نے کہا بابا اگر خود چلا جائے تو روکنا نہیں ہے. اصغر خود میرے پاس ٹھہر گیا ہے. امام حسین نے کہا اصغر میرے پاس آ. علی اصغر نہیں آیا. دوسری دفعہ بلایا اصغر میرے پاس آ. علی اصغر نہیں آیا. تیسری دفعہ حسین نے جھک کے کان میں ایک جملہ کہا. یہ اصغر لپک کے باپ کے ہاتھوں پہ آیا یا حسین جانے لگا.